سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، صحیح مسلم کی 118 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے ظاہر ہو جائیں۔ اندھیری رات کے ٹکڑے، بادروا بالاعمال فتنا، جلدی کرو نیک اعمال میں، جب نیکی کا موقع مل جائے پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ معنی یہ ہے کہ جیسے کچھ اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، یوں ہی فرمایا ان فتنوں میں حق کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، فرمایا آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ لوگ ایمان کے معاملے میں لاپرواہ ہو جائیں گے، بہت جلد ایمان ہاتھ سے ایمان ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان معمولی دنیاوی دولت کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یبیع، معمولی سی، کیا ہوگا؟ اسکالرز دنیاوی مفاد کی خاطر دین کی غلط تشریحات کریں گے کہ ہماری روزی روٹی ہے، معاذ اللہ۔ ارباب اختیار رشوت لے کر ناحق فیصلے کریں گے، عوام چند پیسوں کی خاطر جھوٹی گواہیاں دے دے گی، جھوٹی قسمیں اٹھا لے گی، بددیانتی کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2886 نمبر پر، فرمایا تکون فتن النائم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الساعی۔ عجیب کیفیت ہو چکی ہے۔ فرمایا ان قریب ایسے بڑے بڑے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں سے سویا ہوا شخص جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ اب اس فتنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے؟ فرمایا فتنوں سے لا تعلق رہنے والا ایک شخص ہے کہ سویا ہوا ہے جو فتنوں سے لا تعلق ہے، جاگنے والے سے بہتر ہے۔ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے زیادہ اچھا ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ فتنوں کی طرف دوڑ کر جانے والے کی بنسبت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ انسان فتنوں سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مُعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ ملے اسے اختیار کر لے۔ ہر ٹو کے اندر ہاتھ نہیں گھسڑنا چاہیے۔ اب یہ واضح طور پر فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتنے اتنے اٹھیں گے کہ انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کی سنے کس کی نہ سنے، وہ بھی یہ کہتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس طرح کے فتنے ہوں تو ان میں آپ نے انوالو نہیں ہونا۔ اب جتنا دور رہیں گے اتنا بھی ہوگا۔ کسی بھی نقصان دہ چیز سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس کے قریب نہ جائے۔ کہیں آگ لگی ہو تو تماشا دیکھنے کے لیے بھی جائے گا تو جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تفریح کے لیے کبھی کوئی شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے، ڈالے گا تو کیا ہوگا، وہ اپنا آپ بھوگتے گا۔ تو اسی طرح معمولی عقل رکھنے والا بھی ذائقہ چکھنے کے لیے بھی زہر منہ میں نہیں ڈالے گا کہ زہر ہے اس نے ختم کر دینا ہے۔ اسی اصول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے طریقہ تعلیم فرمایا کہ بندہ نہ تو فتنہ پھیلانے والوں کی بات سنے، نہ ہی کسی بھی طریقے سے ان کے عمل میں شریک ہو۔ بے شمار لوگ آج سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلانے والے، گمراہ کرنے والے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی سن رہے ہیں، یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں ہم ویسے ہی سن رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنہ فساد شر انگیز والی بات کی طرف توجہ نہ دو، جتنا دور رہو گے اتنا بہتر ہے۔ تو پھر وہاں سننے جانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر ایسے لوگوں کی بھی کبھی کمی نہیں کہ جو فتنہ پروروں کی باتوں کو سن کر دوسروں کے سامنے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ایسے ہی خواہ مخواہ
پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، ایسے اپنے تبصرے شروع کر دینا تاکہ اپنی معلومات کا اظہار کرے، حالانکہ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر فتنہ پھیلانے میں اس جرم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن تو ٹارچر ہو رہے ہیں۔ فتنے کا سدباب یہ نہیں کہ اسے مزید پھیلایا جائے، بلکہ اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ اداروں کو رپورٹ کیا جائے اور اس کے رد عمل کے لیے اہل علم کی تحقیق کو بروزگار لایا جائے تاکہ فتنہ جلد از جلد سرے سے ختم۔ آخری بات، بڑی تعداد میں لوگ بغیر تحقیق کے ہر بات کو شیئر کر دیتے ہیں، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ اور اکابر دین کی طرف من گھڑت باتیں منسوب کر دینا یہ بہت بڑی جسارت والا، اور بلا تحقیق کوئی بات پھیلانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ انسان کو حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ اتنا مفلوج ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔